سسٹر جی جب وائی ٹی اسٹوڈیو کھل جائے گا، ٹھیک ہے، یہ نیچے انالیٹکس آ رہا ہے، اس کو آپ کلک کریں گے. یہ جو نیچے ہے، جب یہ اوپن ہوگا تو اس کو ہلکا سا ایسے لیفٹ کی طرف کرنا آپ نے. یہ واچ ٹائم آ رہا لکھا، ٹھیک ہے، آورز میں واچ ٹائم آورز، اس پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے، یہ آ گیا 28 days. تو اس کو کلک کرنے کے بعد یہ لائف ٹائم کا آپشن ہے. یہ لائف ٹائم کے کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے بتا رہا ہے نا 6100 اور 81. تو یہ آپ کا واچ ٹائم، میرا واچ ٹائم ہے کہ 6000 گھنٹے چل گیا ہے. ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 6 باب 16 تا 29 آیات. لیکن ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے، جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی، یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانہ میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا. اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں. اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا. اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا. تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا. اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا. وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی، یوحنا اصطباغی کا سر. تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے. بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے. پس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے. اس نے جا کر اس کا سر قید خانہ میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا. اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین بھائی اور بہنوں، خدا ارمیہ نبی سے ہم کلام ہوتے ہوئے اسرائیلی قوم اور یہودا کی سلطنت کے بارے میں بتاتا ہے کہ تیرے دکھ شدید ہیں، مگر میں تجھ پر رحم کروں گا، اور تم شکر گزاری کرو گے اور خوشی سے جھوم اٹھو گے. تم میری امت ہوں گے اور میں تمہارا خدا ہوں گا. خداوند یسوع مسیح پوری کائنات پر قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہلاک نہیں ہو سکتے. جب ہماری نظریں خداوند یسوع پر رہتی ہیں تو ہم اس کی قوت اور قدرت سے بھرپور ہوتے ہیں. ہم ہر دکھ اور مشکلات میں بلکہ ہر ایک حال میں خدا پر کامل بھروسہ رکھیں، کیونکہ وہی ہماری مشکلات، پریشانیوں اور ہلاکت سے ہمیں بچا سکتا ہے. ہر حال میں خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں پختہ ایمان عطا کرے، تاکہ ہم اپنی شناخت کو قائم رکھیں
کہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی امت ہیں۔ ارمیہ نبی خدا سے الہام پا کر مقدس شہر اور ہیکل کے بارے میں نبوت کرتا ہے، جو اس کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ ارمیہ بے دھڑک اپنے آپ کو ان کے سپرد کرتا ہے، کیونکہ اس کا اعتماد خدا پر تھا کہ وہ اسے اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ یہ خدا کے نبی کی خوبی اور بلاہٹ ہوتی ہے کہ وہ زندگی اور موت میں ہمیشہ خدا کے ساتھ اور خدا کے لیے کھڑا رہتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی معجزانہ قدرت اور قوت نے لوگوں کو اور خصوصاً ہیرودیس کو اس حد تک متاثر کیا کہ یسوع کے روپ میں یوحنا اصطباغی کو دیکھنے لگے۔ اس کے برعکس ہیرودیس اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اس نے دوسری بیوی ہیرودیاس کے باعث یوحنا کو قتل کروا دیا تھا۔ الہی قدرت کے ساتھ ساتھ انسان کو نیکیوں میں بڑھ کر خدا کی گواہی دینی ہے۔ آج بھی نبوی آوازیں ہمیں کامل ہونے کے لیے بلاتی ہیں۔ ہم ان کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے؟ آج کی پاک انجیل میں مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق ہم پیغام سنتے ہیں کہ یہاں پہ یوحنا اصطباغی کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا جاتا ہے۔ جب ہیرودیاس کی بیٹی ناچتی ہے اس کی سالگرہ کے موقع پر، تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کیا چاہیے یا میں تجھے اس کے کیا دوں۔ تو اس نے آدھی سلطنت، آدھی دولت اس کو دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن وہ اس کے برعکس کچھ اور مانگتی ہے، کیونکہ وہ یوحنا اصطباغی جو ہمیشہ خداوند کی راہوں کو تیار کرتا اور خدا کی گواہی دیتا ہے، اس نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ یہ غلط ہے کہ کسی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں۔ اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے عمرا اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، جو تو چاہے تو مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔ اور وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس کی ماں نے بولا کہ وہ یوحنا اصطباغی کا سیر چاہتی ہے۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر گئی اور عرض کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سیر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ بس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا، اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ تو عزیز مومنین، ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کے وفادار لوگوں کو خدا کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، بے شک وہ اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا سے جانے کے بعد بھی خدا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ جو خدا کی محبت میں قائم رہتے ہیں، ایمان کو تھامے رکھتے ہیں، ایمان کے دیے کو جلائے رکھتے اور اس میں نیک اعمال کا تیل ڈالتے رہتے ہیں، خدا ہمیشہ ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے تیار رہتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ بچاتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم ہر ایک حال میں، دکھ اور سکھ میں، بلکہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے، تاکہ ہم جان دینے تک وفادار رہیں تو ہمیشہ کی زندگی کا تاج خداوند سے حاصل کریں۔ خداوند ایسا کرنے کا فضل بخشے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔